بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں خیریت سے ہوں، اللہ کے حکم سے آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی وہ فقیر مر جائے گا۔ جس شخص کو دنیا کا ہم اور غم ہو وہ آخرت کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ جب وہ صبح اٹھتا ہے تو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، بس وہ چاہتا ہے مجھے دنیا مل جائے، دنیا کی زندگی مجھے مل جائے، کس طرح میں مال کما لوں، کس طرح میں بنگلہ کوٹھی بنا لوں اور شاندار سی گاڑیاں خرید لوں، ہر شاندار گاڑی خریدوں۔ اسے آخرت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اسے بس دنیا ہی کام میں، دنیا کی آسائشیں حاصل کرنا ہے، دنیا میں دولت حاصل کرنا ہے، اس کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور وہ سوچتا ہی نہیں کہ آخرت کے لیے کچھ کروں اور اپنی آخرت سنوار لوں۔ ایسا شخص زندگی کیسے گزارتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے۔ جیسے بکھیرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک پیپر اگر پھینکیں اور کسی سے بولیں کہ اس کو اٹھا لو تو وہ ایک پیپر تو آرام سے اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اسی پیپر کو میں ٹکڑے کر کے باریک باریک پیسز کر کے اگر اس کو بکھیر دوں اور پورے کمرے میں بکھیر دوں اور میں وہ کسی سے بولوں کہ اس کو اٹھاؤ ایک ذرہ اس کا، تو کتنی مشکل ہوگی، وہ اسی میں کتنے گھنٹے لگ جائیں گے کہ وہ اس کو پیپر کو سمیٹنے میں۔ یہی مثال ایک دنیاوی زندگی کی ہے کہ جو کام اس کے جب وہ کاموں کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے، یعنی وہ دنیا میں غرق رہتا ہے۔ ایک کام جو 3 دن میں ہونے والا ہے وہ 15 دن میں ہوتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے، یہ کہ میں کسی طرح یہ کام پورا کر لوں، اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، دنیا کے پیچھے، دولت کے پیچھے وہ بھاگتا رہتا ہے اور جو دنیا کے چکر میں پھنسا رہتا ہے۔ اور دنیا حاصل کرنے کے کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کرنے لگتا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، اذان کا ٹائم ہو رہا ہے، سب چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس میں چاہتا ہے کہ میری وہ ڈیل فائنل ہو جائے، مجھے مجھے کانٹریکٹ مل جائے، مجھے وہ یہ ہو جائے۔ وہ دنیا میں غرق رہتا ہے اور بس دنیا کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے جتا رہتا ہے اور اس آخرت کی بالکل پرواہ نہیں کرتا۔ ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے بیچ میں فقیری ڈال دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہر پل اس کو اپنی فقیری نظر آتی ہے کہ اگر میرے پاس دولت نہیں ہوئی میں تو فقیر ہو جاؤں گا، میرے بچے روڈ پہ آ جائیں گے اور میں کھانے کے لیے ترس جاؤں گا۔ اسے ہر وقت وہ چاہتا ہے میرے پاس اتنی دولت ہو جائے کہ میں فقیری سے بچ سکوں، لیکن وہ اسی غم میں جو ہے وہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے وہ جو ہے اس میں جتا رہتا ہے کہ میں دولت کما لوں تاکہ میرے بیوی بچے میں سکون سے زندگی لوں، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ دولت کے چکر میں پھنسا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، لیکن وہ اس کے کام نہیں آتی۔ کام کیا آئے گی جب وہ مصروف رہے گا اس میں، زندگی کے دولت کمانے میں غرق رہے گا، تو وہ اس کو کیسے وہ دولت تو جمع کر لے گا لیکن وہ کسی کام نہیں آنے کی، کسی کام نہیں آتی ہے۔ اور یہ خواہش کرے گا میں اب ایک دن بیٹھ کے کھاؤں گا، میں آرام سے بیٹھ کے جو ہے وہ عیش کروں گا۔ سب غلط بات ہے۔ کب اللہ تعالیٰ کی روح قبض کرنے آ جائے فرشتے تو آپ کو پتہ ہے، تو آپ اپنی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک دوسرا شخص ہے جس کی آخرت اس کا سب سے بڑا غم ہوتی ہے۔ وہ جو ہے وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کچھ دنوں بعد مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، اس کی تیاری کر لوں۔ دنیا کے جو کام کرنے ہیں وہ کرتا ہے، ہر چیز کرتا ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو ایک سسٹم بنایا ہے کہ جاب کرتا ہے، ضرورت کے کام کرتا ہے، پھر آ کے اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے، اللہ عبادت کرتا ہے اللہ سے، اور فکر رکھتا ہے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے اور مجھے وہاں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے اور کیا کہتے ہیں اپنی آخرت سنوارنی ہے، اور سب کچھ کرتا ہے، اپنی فیملی کو بھی سنبھالتا ہے، اپنی جاب بھی کرتا ہے، ساری دنیاوی کام جو اس کے ذمے ہیں وہ سب پورا کرتا ہے، لیکن اس کو یہ فکر رہتی ہے کہ مجھے اپنے اللہ سے ملنا ہے، مجھے اپنی آخرت سنوارنی ہے، اپنی قبر کے عذاب سے بچنا ہے، تو وہ اس چیز کو ذہن میں رکھ کے دنیا کی زندگی گزارتا ہے۔ اور پھر جب آپ اٹھیں صبح تو ہمیشہ آنکھ کھلے تو الحمدللہ بولیں، الحمدللہ کہیں اور کلمہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ
کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے ایک نئی زندگی کا آغاز دیا، کچھ سانسیں اور دے دیں کہ میں کوئی اچھے کام اور کر سکوں۔ اس چیز کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ اور مہلت دے دی کہ میں اللہ کے کام، اپنی آخرت کو سنواروں اور دنیا کے بھی کام کروں، اور لیکن آخرت کے پہلے اپنی زندگی کو سنواروں، اپنی آخرت کو سنواروں۔ تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ ہر مسلمان کا رویہ ہونا چاہیے، یہ اس طرح کا کہ آپ آخرت کی فکر کریں، کیونکہ آخرت کی ہی کامیابی جو ہے وہ اصل کامیابی ہے۔ دنیا تو ختم ہو جائے گی، کتنی زندگی گزار لیں گے آپ، حد ہے 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، اس کے بعد تو جہاں سے جانا ہے یہاں کی زندگی ختم۔ پھر آپ کی وہ زندگی جو ہے، آخرت کی آخری زندگی جو ہے، وہ تو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ تو کبھی ختم ہوگی نہیں۔ تو کیوں ہم گھاٹے کا سودا کرتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ایسا کام کریں، دنیا کے رہنے کے لیے اتنا ہی کام کریں جتنا ہمیں ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں رہنا، یہاں پر بھی جو ہے کھانا ہے، کمانا ہے، محنت کرنی ہے، اپنے بچوں کو اپنے بچوں کی تعلیم کا کرنا ہے، سارا کچھ اپنی ذمہ داریاں اٹھائیں، لیکن اس کو نہ بھولیں کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے، ہمیں ایک دن یہاں سے جانا ہے اللہ کے پاس۔ تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اور پھر اس کا زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے اللہ کو کیسے راضی کروں، اپنے اللہ کو کیسے راضی کروں، اپنی نمازوں کو اچھا پڑھوں، اچھی طریقے سے پڑھوں، مجھے گناہ نہ ہو، کوئی چھوٹ نہ جائے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دوں۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو آخرت کے لیے اچھے اعمال ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے سکندر اعظم جو آدھی دنیا فتح کر چکا تھا، لیکن جب وہ مرنے کے قریب تھا تو اس نے کہا جب میں مروں تو میرے ہاتھ دونوں کفن سے باہر رکھنا، ہاتھ دونوں نکال کے رکھنا۔ تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جب وہ مرتا ہے تو اس کے ہاتھ باہر رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سبق ہوتا ہے لوگوں کے لیے کہ وہ پوری دنیا اس نے فتح کر لی، آدھی دنیا فتح کر لی، سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن کیا ہے جب جا رہا ہے تو اس کے ہاتھ خالی ہیں، یہاں سے کوئی دولت کچھ نہیں ساتھ جاتی، صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ تو انسان کو اپنے اعمالوں پہ توجہ دینی چاہیے، اپنے اعمال اچھے رکھنے چاہیے تاکہ آپ کو وہاں نجات مل سکے۔ اور آخرت سے پہلے میرے آخرت اپنا ہم، اور آخرت کو اپنا ہم اور غم بنا لو کہ وہی سب کچھ ہے۔ اور اچھا، صحابہ کرام جو ہوتے تھے نا، آخرت کو اپنا سر کا تاج بناتے تھے اور دنیا اپنے ہاتھوں میں رکھتے تھے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم دنیا کو اپنا سر کا تاج بنا لیتے ہیں اور ہاتھوں میں آخرت رکھتے ہیں۔ یعنی کچھ بھی ہو جائے دنیا کو بچا لو اور آخرت کو پھینک دو، آخرت تو چھوڑو، آخرت کو اہمیت نہیں دیتے اور دنیا کو بچا لو، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو ہوتے تھے وہ آخرت کو بچاتے تھے، سر کا تاج بناتے تھے اور آخرت کو بچاتے تھے، اور دنیا کو پھینک دیتے تھے کہ دنیا تو کبھی بھی مل جائے گی لیکن آخرت ایک دفعہ چلی گئی تو پھر کبھی نہیں ملے گی، اس کے اعمال اگر خراب ہو گئے تو وہ وہاں پر آپ کے لیے جہنم ہی جہنم ہے۔ تو آپ اس چیز کو سمجھیں اور بہت زیادہ غور و فکر کریں کہ انسان، اور اپنے بچوں کو بھی ایسی تعلیم دیں، تربیت دیں، اور لوگوں کو بھی بتائیں کہ دنیا میں رہنا ہے، جتنی ذمہ داری، جتنا کچھ ہے آپ رہیں، سب کچھ کریں، لیکن وہ نہ بھولیں کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے، اس لیے ماں کی بھی تیاری پہلے رکھنی ہے، پہلے اس کی تیاری کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو آخرت کی فکر رکھتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی بنا دیتا ہے، غنی کر دے۔ غنی ہونا یعنی دل بڑا ہونا، ہر چیز کے لیے مطلب دکھ درد رکھنا دوسروں کا، دوسروں کے لیے اچھی بات سوچنا۔ امیر جتنا امیر ہوتا ہے نا، اس کا دل اتنا ہی چھوٹا ہوتا ہے، اگر اس کا کوئی اتنی سی چیزوں کے لیے وہ روتا رہتا ہے کہ میرا اتنا نقصان ہو گیا، میرا اتنا کروڑوں اربوں روپے ہیں، لیکن وہ اتنے نقصان کے لیے وہ روتا رہتا ہے۔ لیکن غنی آدمی کے پاس اتنا پیسہ وغیرہ نہیں ہوتا، لیکن اس کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ سب کے کام آنے کی کوشش کرتا ہے، جتنی اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ کھانا کھا رہا ہے تو وہ دوسروں کو بھی اس کو انوائٹ کرتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، برکت ہوگی، اور اللہ مالک ہے، ہو جائے گا۔ تو وہ اللہ واقعی اس کا مالک ہو جاتا ہے، مطلب اس کے لیے کافی ہے، وہ کہتا ہے اللہ کافی ہے میرے لیے، تم کرو، دوسروں کے لیے دل بڑا رکھتا ہے۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دنیاوی زندگی میں جتنا رہنا اتنی ہی زندگی گزاریں، اتنے ہی کام کریں، غرق نہ ہو جائیں یہاں پر کہ اپنے
بس پیسہ کمانا، جائیدادیں بنانا، پھر آخر میں یہ فتنہ ہے، آخر میں آپ یہاں سے چلے جائیں گے، آپ تو کما وما کے چلے جائیں گے، پیچھے آپ کی اولادیں لڑتی رہیں گی، یہ بھی کتنا بڑا فتنہ ہے۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ اتنی ہی رہیں جتنی آپ کو رہنے کا حق ہے یہاں پر، اور رہیں، اپنی زندگی کو گزاریں اور آخرت کی فکر کریں، آخرت کا اپنی زندگی سنواریں۔ تو میری دعا ہے کہ آپ اپنی آخرت کی فکر کریں اور اپنی زندگی کو سادہ گزاریں اور اپنی آخرت کے لیے اپنی راہیں ہموار کریں اور سب کو اس کی تلقین بھی کریں۔ پھر میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔